ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت ڈینجرس جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیا ملحمۃ الکبریٰ کی جو جنگ تھی اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ ہر گزرتا دن نئی کشیدگی کو انفولڈ کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے لڑیں گے۔ یہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کی فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ہم 5واں سال فیس کر رہے ہیں اور اگلے 2 سال جنگ ہے۔ یہودیوں کا ایجنڈا شیعہ سنی فساد کو مزید ہوا دینے کا۔ کیا مسلمان اس جنگ میں ایسے بٹے ہوئے رہیں گے؟ مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ 95% اصلی جنگ باقی ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں۔ ابھی تک جو امپیکٹ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا ایئر کا۔ اب اگلا جو فیز نظر آئے گا وہ پانیوں کا ہے۔ آبنائے ہرمز پہ شدید کشیدگی ہوگی، باب مندب پہ ہوگی، سویس چینل پہ ہوگی۔ دنیا کی 80% ٹریڈ اڑ جائے گی۔ سورج کی طرح ایک نئی سپر پاور ابھرے گی۔ کس سپر پاور کو آپ ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ویسے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹاپک ہے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا نشانیاں تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ بہت ساری نشانیاں پہلے سے ہی بتا دی جا چکی تھیں، جن میں سے آپ کو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس سے متعلق اور بہت ساری نشانیاں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم آج حالات دیکھ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نشانی بھی آج سے کئی 100 سال پہلے بتا دی جا چکی تھی۔ اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک ریسرچر سید حیدر جعفری صاحب، ان سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ شاہ جی، ایران اور اسرائیل کی جنگ کا منظر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں پیش کی تھیں، کیا یہ وہی منظر سامنے نہیں آ رہا، اور کیا مرحمۃ الکبریٰ کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ بیٹا، ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بہت کچھ ملتا ہے، اور خاص طور کے اوپر جتنی ایسکٹالوجی کی احادیث ہیں، وہ حدیث کی کتاب ہے کتاب الفتن، اس میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ اس کو پڑھیں اور باقی حدیث کو دیکھیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہے وہ بہت زیادہ انف ہے، گڈ انف، اوکے۔ اور وہ اتنی جو ہے وہ شاندار قسم کی انفارمیشن ہے، آپ اگر اس کو سمجھیں تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ ہر گزرتا دن نئے خطرے کو، نئی کشیدگی کو، غیر یقینی مستقبل کو انفولڈ کرتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل۔ کبھی جنگ بند ہوتی ہے، کبھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی ہوگا اور وہی ہو رہا ہے۔ جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کا ذکر کیا تھا، وہاں آپ نے اس کا پورا ایک کرونالوجی بتائی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے، ٹھیک، میرے امام، میرے قائم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، یہ 2-3 حدیثوں میں علیحدہ علیحدہ ذکر ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی، 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کی بہت سی نشانیاں بتائی تھیں، اور وہ نشانیاں پوری ہیں، وہ نشانیاں سب پوری ہیں، 100% پوری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بہت بڑی نشانی خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، جس کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کام کیا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کام کیا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ شیخ عمران حسین نے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے بڑی ضمناً سی بات کی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ ایک جنگ ہوگی ایسی جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے لڑیں گے، اور آج اس جنگ کا جو ہے نا وہ منظر آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ اسی جنگ کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا فرمان ہے
کہ یہ دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی اس جنگ کے دوران، 3 ٹھیک حصوں میں یہ دنیا بٹ جائے گی اسی جنگ کے دوران۔ ٹھیک ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے، وہ اچھا پست ایمان کے لوگ ہوں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے اور یا مقبول جان صاحب نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہوا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کام کیا، بہت سارے لوگوں نے، کہ وہ پست ایمان کے لوگ ہوں گے، ہوں اللہ ان کی توبہ کبھی کبھی قبول نہیں قبول کرے نہیں گا، جو کرے اسے گا۔ جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ ہوں دوسرے وہ جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جو ہے افضل الشہداء ہوں گے، جو اس جنگ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کو افضل الشہداء کا درجہ دے گا، اور وہ درجہ دے گا جو بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ ٹھیک تیسرے وہ جو اس جنگ میں جیتیں گے، غازی ہوں گے، وہ جا کے عیسیٰ ابن مریم اچھا۔ کے لشکر میں اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ غزوہ ہند کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بار بار کیا گیا ہے، تو کیا یہ وہی جنگ ہے یا پھر غزوہ ہند کی جنگ مرحمت الکبریٰ کی جنگ کے بعد ہوگی؟ غزوہ ہند بیٹا ابھی دور ہے۔ اچھا غزوہ ہند جنہوں نے لڑنی ہے نا، وہ ابھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اچھا غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لشکر بیت المقدس سے آئے گا، ٹھیک بیت المقدس سے آئے گا، یہاں پہ غزوہ ہند لڑے گا۔ وہ بیت المقدس کا لشکر جب یہاں سے جنگ سے فارغ ہوگا، وہ حدیث کے جملے ہیں کہ جب تم ہند کے سلطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پاؤ گے، اوکے ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مال غنیمت ان کو یہاں سے ملے گا وہ بیت المقدس کا زیور بنا دیں گے۔ تو یہ بیت المقدس کی جنگ ہے، ابھی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی مستند اور متواتر حدیثیں، یہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ہم 5واں سال فیس کر رہے ہیں، اور اگلے 2 سال جنگ ہے۔ یہ ٹھیک جنگ ہے۔ وقتی طور پہ تھوڑی بہت رکے گی، اس اچھا کے آپ نے بولا علاوہ کہ 7 سال تک یہ جنگ رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے، میں کون، میری اوقات صحیح۔ حیثیت کیا؟ تو مطلب کہ اس کا جو فائنلائز ہے وہ 2 سال کے بعد ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے؟ بیٹا اس کے بعد اگلی جنگ ہے، آرمیگیڈون ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب انتظار کریں، ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہم نے قربانی دینی ہے۔ تو مولا صاحب الزمان کے آنے سے پہلے ہم قربانی دینے کے لیے ریڈی ہیں۔ تو آپ جب یہ قربانی کی بات کرتے ہیں تو زندگی میں یاد رکھیے گا، قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ اس کو سمجھیے، یہ کسی ناپاک خون کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا جنگ کا سال ہے، یہ بہت بڑا جنگ کا سال ہے، کیونکہ یہاں سے اس کی جنگ ہے۔ 3 لشکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے 3 لشکر جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا شام میں، یمن میں، اور بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو پھر ایک اور حدیث میں سرکار ختمی مرتبہ جو ہے وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آب بھری، تو ٹھنڈی آب بھری تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آب بھری ہے اس کا جو ہے وہ مقصد بتائیں گے، یہ کس لیے؟ تو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین نے فرمایا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ اچھا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ ان کے بیت المقدس کے ارد گرد۔ ٹھیک، بیت المقدس کے ارد گرد کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلسطینی تو لڑ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے، کتنے سالوں سے، یہ کاٹے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، کرش کیے جا سکتے ہیں، کیے جا رہے اپنے ہیں۔ گھروں سے نکالے جا سکتے ہیں، دباؤ آ سکتا ہے، کچھ بھی گزر جائے گا، ہاریں گے نہیں۔ ہار ان کی قسمت میں نہیں ہے، ہار نہیں سکتے، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ جنگ وہیں پہ جا رہی ہے۔ بار بار مجھ سے یہی پوچھا جاتا ہے بیٹا کہ جی آپ کا تجزیہ کیا، آپ کا تجزیہ کیا؟ تو میری حیثیت ہی نہیں ہے تجزیہ کرنے کی، میں تو صرف حدیث کو کوٹ بالکل کرتا ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں جب ایسکٹالوجی کی آخری دور کی جنگ کی بات کرتا ہوں تو 95%، 95% میں حدیث کے اوپر رلائے کرتا ہوں، ٹھیک، جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ 5% میں اسٹرالوجی کی، انرجی کی بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہاں پر چاچی میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسلمان کافی بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے شیعہ سنی فساد کو مزید ہوا دینے کا، تو کیا مسلمان اس جنگ میں ایسے بٹے ہوئے رہیں گے؟ نہیں، مسلمان اکٹھے ہوں گے، لیکن ہوں گے اس وقت جب مسلمانوں کو ذرا ہوش آئے گی۔ ابھی مسلمان ہوش میں نہیں ہے۔
رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو درد محسوس نہیں ہو رہا فلسطین کا، ہمیں تو فلسطین صومالیہ کا، سوڈان کا، ہمیں تو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا. ہمیں تو یمن کا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں تو لبنان کا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں تو ایران کا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا. تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایشو ہے؟ یا ہمیں اتنے زیادہ ٹرینکولائزرز لگ گئے ہیں، ہم سن کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں اس درد کا احساس نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں ڈالروں کے بے حس بھی نہیں ہوئے بیٹا، ہمیں ڈالروں کے وہ اتنے ٹرینکولائزرز لگ گئے ہوئے ہیں، ہمیں وہ انہوں نے جو ہے نا وہ انستیزیا اتنا دے دیا ہوا ہے کہ ہمیں ابھی ہوش نہیں ہے ڈالروں کی، اکانومی کی، فلاں کی. زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے، اللہ نے شیطان کو اجازت دی ہے کہ بہکا لے، لیکن یہ اجازت نہیں دی ہے زبردستی بہکا لے. شیطان آپ کو انسینٹیو دیتا ہے، شیطان آپ کو جو ہے وہ دنیا کا لالچ دیتا ہے، پیسے، دولت، عہدہ، حکومتیں، فلاں فلاں فلاں، اور پھر آپ خود شیطان کو کہتے ہو کہ آجا بہکا لے. پھر شیطان آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اللہ کا نظام عدل کے اوپر ہے. شیطان بہکاتا ہے لیکن سارے کام شیطان نہیں کرتا، شیطان انسینٹیو دیتا ہے، انسان ان انسینٹیو کے اوپر جاتا ہے، پھر شیطان آ کے آپ کو کیپچر کرتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں کر سکتا. اس کو سمجھیے. تو ہم یہ بالکل بری الذمہ ان حکمرانوں کو یا ان کو جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، کہ ہم ان کو بری الذمہ نہیں کر سکتے کہ جی ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے ان کو خرید لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ٹرینکولائزرز ختم ہوں گے تو مسلمانوں کو احساس ہوگا، اور پھر وہ اکٹھے ہوں گے، اور پھر وہ دنیا کا نقشہ بدلیں گے. اور وہ مجھے بہت قریب لگتا ہے 2027-28 میں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ ویلیویبل اور انفارمیٹیو لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ کو مس نہ کر سکیں. اور یہ بھی بتائیں کہ آگے آنے والے وقت کے اندر کیا یہ جو جنگ ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی پھیلنے جا رہی ہے؟ غزوہ ہند ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ کی جنگ نہیں ہے. لیکن مڈل ایسٹ کے 3 حصوں کو سمجھیے. ابھی مڈل ایسٹ کے جو ہیں وہ جو 3 حصے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ بھی اس جنگ میں آنا باقی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. GCC گلف کنٹریز کونسل ایک تو ہو گیا جو ہے یہ مڈل ایسٹ کا یہ حصہ. ٹھیک. دوسرا مڈل ایسٹ کا حصہ سیریا اور ارد گرد کے ممالک جیسے اردن ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اسرائیل ہے. اور تیسرا حصہ مصر ہے، ایران عراق ہے، ترکی ہے اور سائپرس ہے. ابھی اس کا ایک حصہ اس جنگ میں آنا باقی ہے. سمجھیے، ابھی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی ہے. بظاہر حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بظاہر حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ ابھی تو یہ جنگ بالکل اپنے ابتدائی دور میں ہے. ابھی آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تو آپ نے جو سوچا ہے جو ہتھیاروں کا وہ تو استعمال ہونے ہیں، ابھی وہ ہوئے نہیں ہیں. اور یہ اس وقت چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی تو آپ نے پرانی جنگوں کے احوال نہیں پڑھے تو وہاں ہوا کیا کیا تھا، وہ بہت بھیانک جنگیں تھیں. ابھی جتنا کچھ بھی ہو گیا ہے لبنان پہ، ایران پہ تباہی ہو گئی ہے، کچھ نہیں بچا. اس کے باوجود 5% بھی اصلی جنگ نہیں ہوئی. ابھی 95% اصلی جنگ باقی ہے. اور یہ ہوگا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہوگا. سر جو آگے آنے والے 2 سال ہیں اس میں آپ مصر کو بھی اس جنگ میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سارے ہوں گے بیٹا، سائپرس تک سارے سائپرس بھی شامل، کیونکہ ابھی تک تو ہم اس کا نام و نشان بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بیٹا. یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری مرضی سے نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اسی جنگ کے بارے میں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بڑی پریلیمنری قسم کی سچویشن ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا.
میں ڈرا نہیں رہا ہوں لیکن میں پہلے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ سے ڈر کے بھاگ جائیں گے وہ پست ایمان کے لوگ ہوں گے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں معاملات کی اچھا شاہ طرف. جی، یہاں پر صرف ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر تو یہ ورلڈ وار 3 ہی ہے جیسے کہ سب لوگ اس بارے میں بات کر ہونی رہے ہے ہیں، بیٹا, ابھی ہو ہوئی رہی نہیں ہے, تو ہونی سر ہے. کیا کوئی نئی سپر پاور ابھرے گی؟ اوبیسلی چینج تو ہوگی. میں نے آپ کو یہ بات شاید آپ سے ساتھ کی تھی یا کہیں سے کہ پلوٹو, جب میں کہوں گا نا 95% میں حدیثوں پہ رلائی کرتا ہوں, 5% جو ہے وہ اسٹرالوجی کی بات اسٹرالوجی پہ، کرتا ہوں, ہاں انرجی صحیح کی بات ہے۔ کرتا ہوں. پلوٹو ایک ایسا پلانٹ ہے جس کا تعلق مسٹریز سے ہے, جس ٹھیک کا تعلق جو ہے وہ ان نون سے ہے, ٹھیک ہے، اور وہ 248 سال میں اپنا آربٹ کمپلیٹ کرتا ہے. اچھا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جب ہوں جب جب ایکویریس میں آیا نا پلوٹو, ہوں اور پلوٹو جب ایک پلانٹ میں آتا ہے تو یہ 248 سال ایک جو ہے وہ پلانٹ میں رہتا پورا ہے, کمپلیٹ کرتا، تو کم از کم ایک زوڈک سائن میں 20 سال تقریباً ٹھہرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ 9 ستمبر 2024 سے پلوٹو ایکویریس میں آ گیا ہوا ہے, اور اس کے بعد سے آپ نے جنگوں کے حالات دیکھ ہاں، لیے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اگلے 20 سال رہے گا. اچھا اسی کے دوران بہت کچھ بدل چکا ہوگا, بہت کچھ ٹھیک بدل ہے، چکا ہوگا, یہ سمجھیے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے, پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. ٹھیک ہے, ابھی تک جو امپیکٹ چل رہا تھا سارا, وہ چل رہا تھا ایئر کا, ہوا سے بم, بالکل ہوا سے دھماکے, ایئر سٹرائکس, ایئر سٹرائکس, ایئر سٹرائکس. بالکل، اب آپ کو اگلا جو فیز نظر آئے گا وہ پانیوں کا ہے. کیوں؟ 2 پلانٹس ہیں جن کا امپیکٹ جنگ کے اوپر بہت ہوتا ہے, مارس اور سیٹرن. بیسیکلی ٹھیک ہے، باقی بھی ہوتے ہیں لیکن مارس اور سیٹرن اسپیشلی. سیٹرن آ گیا ہے پائسز میں, اچھا پائسز ہے واٹر سائن. اس کا مطلب ہے پانی آٹ ہوں گے. آبنائے ہرمز پہ شدید کشیدگی ہوگی, باب مندب پہ ہوگی, سویس چینل پہ ہوگی. میں نے کہا نا مصر, یہ ہوتے ہوئے نظر یہ آ رہا پھیل ہے, رہی ہے، اور دنیا کی 80% ٹریڈ ہو جائے گی, اڑ جائے گی. ہوگا اور ابھی تو آپ جو ہے نا صرف آپ کو کموڈٹی سپر سائیکل پٹرول اور گیس کی نظر تو آ رہی ہیں. معیشت تو بالکل ہی خراب ہو جائے گی. پٹرول اور گیس نظر آ رہی ہے نا ابھی تو آپ کو, ابھی آپ کا فوڈ کا فیمن جیسی, قحط جیسی سچویشن ہوگی. اور یہ 2 طاقتیں ابھی بھی لڑ رہی ہیں, کیونکہ یہ جب پائسز میں آتا ہے نا سیٹرن, تو کرتا کیا ہے کہ سمندروں اور پانیوں کو ہوٹ کر دیتا ہے. اوکے، پھر اس کے بعد ٹریڈ, جسے ہم کہتے ہیں لیکوڈ کیش, لیکوڈ کیش کو یہ جب یہ ہلاتا ہے تو پھر آپ کا انفلیشن اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ آپ کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر یہ جو ہے نا ہڈن سسٹمز جو ہوتے ہیں ان کو اتار چڑھا کرتا ہے. چوتھی چیز روحانیت پیدا کرتا ہے, احساس پیدا کرتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے, اچھا یہ اسی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ آپ کو یہ ساری چیزیں پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 2026 جو ہے یہ فاؤنڈیشن لینگ ایئر ہے, کیونکہ اس کا نمبر 1 بنتا ہے, اور یہ پرانے نظام ٹوٹتے ہیں, نئی طاقتیں ابھرتی ہیں, عالمی سطح پہ تبدیلیاں آتی ہیں, چیزیں بدلتی ہیں. ٹھیک، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں, فوت ہونے پہ تو ضرور پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ بالکل، راجعون. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کچھ خوف سے, بھوک سے, مال اور جان کے نقصان سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین, کہ جو صبر کریں اس کے اوپر ان کو بشارت دے دو. اذا اصابتہم مصیبہ, کہ وہ جن کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے, قالو, تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں. بے شک. خوف بڑھ رہا ہے, معیشت خراب ہو رہی ہے, جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں. شاہ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا تھا, کیا وہ جنگوں کی صورت میں ہی فتنے ہوں گے یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فتنے جنم لیں گے؟ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے اس جنگ کو جو ہے وہ فتنے کی جنگ کہا ہے, اشد الفتنہ کہا ہے اس دور کو. ابھی آرمگیڈون کا ذکر نہیں ہے,
ابھی وہ جنگ نہیں ہے جو سرکار عیسیٰ علیہ السلام اور مولا امام مہدی علیہ السلام نے لڑنی ہے، ابھی وہ جنگ اچھا ہے آگے ہے، یہ اس سے پہلے پہلے ہے، کا یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی سیگریگیشن ہو رہی ہے۔ میں نے فرمایا نا حدیث میں ہے کہ وہ لوگ جو یہ جنگ جیتیں گے وہ جا کے امام مہدی علیہ بالکل السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ جنگ جو ہے نا یہ صرف اور صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ انفارمیشن وار ہے، یہ مائنڈ جو ہے یہ سائیکولوجیکل وار ہے، یہ مائنڈ گیمز ہیں، یہ صحیح کہہ رہے بہت ہیں آپ۔ اوپر جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ آپ کی سوچ ہے یہ کہاں تک جائے گی، کیونکہ جب سرکار نے اس کو فتنہ کہا ہے تو فتنے کا ایک ترجمہ دھوکہ بھی ہے، دھوکہ دہی اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اسی طرف ہے، یہ یہ بالکل صحیح کہہ جذبات رہے ہیں کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غلط انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہیں اور لوگ اس کو ریپوسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایسے ہی سچ ہے، ہے۔ بیوقوفی ہے نا، اور کیا ہے، تھوڑی سی ویژن بھی اللہ ہی دیتا ہے، خیر جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، غلط فیصلے ہو جائیں گے، کوئی غیر متوقع ایسا واقعہ پیش آ جائے گا جو چیزیں بدل دے گا، ہر طرف بے چینی ہوگی، یہ 2026 میں یہ ہونا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تو کہتا ہے سر نا جیسے کہ سیز فائر بھی ہو گیا لیکن اس کے بیٹا باوجود دوبارہ ہوتی رہے گی یہ جنگ سیز فائر ابھی نہیں ہوا ہے، اگر ہونا بھی ہو، میں نے آپ کو عرض کی تھی، ہوں دیکھو میرے کہنے سے بالکل میری بات بالکل مت مانیں، اپنی عقل اللہ نے آپ کو دی ہے نا، اس کا استعمال کر لیں۔ سیز فائر کے چانسز اس لیے نہیں ہیں کہ اس جنگ کا کہا ہوا سرور انبیاء صلی صحیح کہہ اللہ رہے علیہ ہیں وسلم بالکل۔ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے کیا ہیں، کیا ان کی کیا ذات ہے؟ لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین گفتگو ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے، بالکل تو سرکار کے جو لفظ ہیں وہ وحی الہی ہیں، بالکل جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئیں گے وہ وحی قرآن ہے، جو وحی سرکار کے دل کے اوپر قلب مطہر کے اوپر القاء ہوگی وہ حدیث ہے، اور جو آپ کے وجود مطہر سے آپ کے جسم اطہر سے ظاہر ہوگی وہ سنت ہے، ہیں تینوں ہی مقام وحی۔ سرکار ختمی مرتبت نے جو کہا، جو کیا، سچ ہے بالکل۔ اور جو ہے وہ آپ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دیا، ساری کے ساری مقام وحی ہیں، کیونکہ بالکل قرآن میں وہ کتاب جو لا ریب فیہ ہے، جس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ کوئی نطق ہی نہیں فرماتے، ان کے حلق سے کوئی آواز ہی برآمد نہیں ہوتی سرکار ختمی مرتبت کی، سوائے اس کے کہ جو وحی ہو۔ تو اللہ کہتا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ شاچی بہت سارے اسلامک اسکالر جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اور بہت سارے صوفیہ کرام نے بھی ان جنگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو کیا یہ وہی وقت آ چکا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں، انہوں نے بہت ساری پریڈکشنز کی ہوئی ہیں، جن میں بہت بڑا نام نعمت اللہ شاہ ولی کرمانی کا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ جنگ کے بارے میں جو کہا ہوا ہے نا وہ اس وقت ہو رہا ہے کہ مشرق کے علاقوں میں آگ بھڑکے گی، عرب کی زمینوں میں خون ریزی ہوگی، بڑی طاقتیں اس جنگ میں شامل ہوگی اور ہار جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آج یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے۔ شاچی بابا وانگا کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ بابا وانگا نے آخری وقت کے حوالے سے کیا پریڈکشنز کی تھیں؟ بابا وانگا نے یورپ کے بارے میں جو کہا ہوا ہے، تو ابھی آپ کو یورپ بھی اس کے اندر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا بابا وانگا نے کہا تھا کہ یورپ ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہوگا، ایک بڑی جنگ، بڑا تصادم دنیا کو ہلائے گا، اور طاقتور ملک آپس میں لڑیں گے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ آپ نے دیکھ ہی لی ہے، مشرق وسطیٰ آپ نے دیکھ لی ہے، ابھی باقی آگے ہے۔ اور پھر جب پانیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ ساؤتھ چائنا سی کو آپ جو ہے نا آنکھیں بند کر کے چھوڑ نہیں سکتے، وہاں پہ وہ کوریا اور یہ سارے یہ ممالک بھی موجود ہیں، اور یہ آسٹریلیا تک جنگ جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ صرف بڑے محدود پیمانے پہ لڑی جا رہی ہے؟ اور یہ جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی جا رہی ہے، یہ ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے، یہ خبروں میں لڑی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر ود ان دا سیلف فیئر اور جو ہے نا وہ بریوری کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں میں بار بار بات کر چکا ہوں کہ دو طاقتیں ہیں دنیا میں، ایک پازیٹیو اور نیگیٹو، وہی دنیا پہ غلبے کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ بلڈ مونز جس کی میں بار بار بات کرتا رہا ہوں، یہ بلڈ مونز ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کرتے ہیں۔
ریڈ ہائفر جو ہے اس کو آپ نے دیکھا اور بہت کچھ دیکھا، بڑا کچھ ہے اس وقت۔ اچھا سر، یہاں پہ بس ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ صرف امریکہ کھڑا ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ، آگے آنے والا جو وقت ہے جیسے جیسے جنگ مزید پھیل جائے آپ گی کو تو ان کے ساتھ اور کون کون سے ممالک شامل آپ ہو کو سکتے کس ہیں؟ نے کہہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ صرف امریکہ کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی بظاہر تو ہمیں یہی تو پکچر نظر آ جن رہی ہے نا۔ ملکوں میں ان کے اڈے ہیں وہ وہاں پہ کیا، وہ مطلب جن ملکوں سے جو ہے وہ فائر بیس ہے ان کی، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ہم اپنے اپنے نا پریجوڈس کے اندر کہ جی ہو اچھا یہ نہیں ہے ہماری سفارتکاری ہے، تو بیٹا دین سفارتکاری سے ماورا ہوتا ہے۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو احادیث ہیں ویل للعرب ویل للعرب، وہ پوری ہونی ہے۔ اوکے، سرکار نے کہا تھا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں۔ سرکار نے 3 قبیلوں کا نام لیا تھا، پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا نام لیتے ہیں تو یہ سفارتکاری کے آداب نہیں ہے، تو میں سفارتکاری کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، میں نے اپنی قبر میں جا کے اپنے اعمال کا اور اپنی ریسرچ کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے وہی ہونا ہے ہے۔ اور وہی ہوگا، کہ یہ جو 2026 کا سال ہے نا، یہ سورج کی طرح ایک نئی سپر پاور ابھرے گی، ہاں، یہ آپ نے بھی پہلے بھی بتایا۔ سورج کی طرح ایک نئی سپر پاور ابھرے اچھا، اس گی، اور سال کے اندر ہی اس چیز کو ہم دیکھ لیں 1-2 گے؟ سال بیٹا دیکھو یہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا بہار آ گئی تو پھول یہ نہیں ہوتا کہ 12:01 لیکن پہ، تھوڑا پرومیننٹ ہونے لگ جائے گا نا۔ obviously it takes time، it takes time، گریجول ہوتا ہے، یہ صحیح، تخلیق کا پیرامیٹر ہے، یہ بالکل۔ ٹائم لیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ جب مارچ کا مہینہ آئے گا ہاں، نہیں نہیں، تو بالکل۔ وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ بدل جائے گا، تو یہ 28 یا 29 فروری کی رات جیسے ہی 12:01 ہوگا اور 1 مارچ ہوگی تو سارا کچھ بدل جائے گا؟ نہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، ٹائم لگے گا۔ گریجولی ہے۔ اور یہ میں بار بار سر، وہی کس بات کرتا ہوں کہ سپر پاور کو اللہ، آپ ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ویسے؟ بیٹا میری مرضی سے تو ہونا نہیں، نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اچھی ریسرچ ہے۔ مجھے چائنا اور رشیا دونوں لگتے ہیں، اور حدیث میں ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان کے ساتھ ایک بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا، تو وہ جو ہے نا یہ چیزیں ہیں اس وقت، اور یہ حالات اسی طرف ہیں۔ اس وقت جو کلائمیکس بن رہا ہے نا، یہ جو کلائمیکس بن رہا ہے وہ بڑا خطرناک بن رہا ہے، کیونکہ اس وقت سیٹرن، نیپچون، پلوٹو جو ہے نا یہ تینوں، یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور یہ ابھی ایران اسرائیل کی جنگ ہے، یہ لبنان کا حملہ بہت شاندار ہے، اگلا حصہ یہ آبنہ ہرمز کے اوپر بہت شدید جنگ ہو سکتی ہے، اس کا اگلا حصہ جو ہے یہ ریڈ سی ہے، یمن اس جنگ میں آئے گا ہی آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ایسکلیٹ کرے گی، اور پھر مسلمان جو ہے نا وہ آخر میں متحد ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت اسی طرف جا رہی ہے۔ شاچی، جیسے کہ آپ نے بارہا بتایا کہ 2026 بہت زیادہ امپورٹنٹ سال ہے جنگوں کے حوالے سے، تو کیا 2026 ایک بڑی جنگ کے حوالے سے سال بننے جا رہا ہے؟ اصل جنگ جو ہے نا یہ کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ کی جنگ ہے، یہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کی فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا 2026 فاؤنڈیشن لیئنگ ایئر ہے، تو یہ فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہے اس وقت۔ جو چیزیں ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی جنگ، جہاں تلوار کی ضرورت ہوگی وہاں تلوار، جہاں کردار کی ضرورت ہوگی وہاں کردار، جہاں زبان کی ضرورت ہوگی وہاں زبان، اور جہاں میکاٹرونکس کی ضرورت ہوگی، جہاں اے آئی کی میکاٹرونکس کی ضرورت ہوگی وہاں وہ، ٹھیک، یہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے، ٹھیک، اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو آسمان سے آگ برسانے والے تیر ہیں وہ شہروں کے شہر غرق کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے تیر تو جو ہے نا اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کے آگ لگا کے ہم بیچتے ہیں، تو کتنی کا آگ لگا لیں گے، شہر کیسے غرق کریں گے؟ تو مولا امیر کائنات نے پھر ان جنگ کے اسلحے کی تفصیل بیان کی ہے، اس جنگ میں اسلحہ جو استعمال ہوگا اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ آپ نے کہا ان کے تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، پھر ایک برتن کی طرف اشارہ کیا، وہ سلنڈر ٹائپ کا برتن ہوتا ہے، اس جیسے ہوں گے، وہ لوگ جو ہے
وہ ایک آگ قائم کریں گے جس کو صارخ کہتے ہیں، چیخ کر پھٹنے والی۔ اچھا یہ جو ٹاماہاک میزائل ہے یا دوسرے دوشر میزائلز ہیں، اس کے اندر جو فائر ہے اس کو امریکن اور باقی سارے ویسٹرن ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کی جو ہے ٹیکنالوجی ہے، مطلب تھوڑا سا ریسرچ کیجیے گا، دے کال اٹ صاروخ، صاروخ اینڈ صارخ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ ہیں، آج بھی دنیا جس وہ جو فلیم کی بات کرتی ہے کہ دیٹ از دا فلیم از صاروخ، اوکے، مولا نے کہا تھا کہ صارخ نام کی ایک آگ قائم کر لیں گے، اچھا، چیخ کے پھٹنے والی آگ۔ آج بیلسٹک میزائل میں جو دھماکہ ہوتا ہے اس کو اس قسم کا کہتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ کچھ اس کو پروننسیشن اور ہے، یورپ کے مختلف ملکوں میں اس کی پروننسیشن اور ہے، عرب میں کچھ اور ہے، وہ صارخ ہو، صاروخ ہو، وہ سیرک ہو، مختلف نام ہے لیکن ملتا جلتا یہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھیے، مولا امیر کائنات باب مدینۃ العلم ہیں، وہ ایک گھنٹے کے لیے، ایک سال کے لیے، ایک صدی کے لیے نہیں ہے، وہ ایٹرنٹی کے لیے باب مدینۃ العلم ہیں۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین جو ہیں وہ ایٹرنٹی کے لیے مدینۃ العلم ہیں۔ ان کو سمجھیے، ان کو سمجھے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ 1400 سال پہلے مولا امیر کائنات کوفے کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے آج کی جنگ کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں جو ہتھیار ہوں گے وہ تیر پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، سلنڈر کی طرح ہوں گے، ان کے دل میں لہب چھولے بھرے ہوں گے، اور وہ ایک ایسی آگ ہوگی جس کا نام صاروخ ہے یا صارخ ہے، اور وہ چیخ کے پھٹے گی، جہاں پہ گرے گی زمین کو چیر دے گی، ہوا کو خراب کر دے گی، پانی کو پینے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس کے اندر ایک اور جملہ آتا ہے معدن، اس کے اندر منرلز، معدنیات بھری ہوں گی۔ پھر مولا نے اس کے آگے تفصیل بیان کی ہے کہ وہ معدنیات مفرد نہیں ہوں گی، وہ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مرکب ہوں گی، ایک دوسرے سے مکسڈ اپ، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے کیمیکلی ری ایکشن کر کے بنی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جب وہ گرے گا تو ایک راکھ آسمان میں اڑے گی، تو نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے، وہ جو اڑتی ہے تو اس کا جو نیوکلیئر ونٹر بنتا ہے، وہ جو راکھ اڑے گی وہ بیماریاں پیدا کرے گی، یہاں تک کہ اس راکھ کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد وہ جو راکھ اڑتی ہے وہ اس وقت تک ڈیمیج کرتی رہتی ہے، بیمار کرتی رہتی ہے، جب تک اسے زمین کے اندر دفن نہ کر دیا جائے۔ یہ 1400 سال پہلے مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں ان کو؟ یہ خطہ غیر جانبدار نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو وَلَنَبْلُوَكُمْ والی آیات بتائی ہیں نا، کہ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ نقص من الاموال والی، یہ پوری آیات انا للہ و انا الیہ راجعون سورہ بقرہ کی آیات ہے، یہ وہی ہے۔ بالکل، سورہ آل عمران میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم غالب آؤ گے، اور اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہیں غالب کر سکے؟ تو اس وقت بیٹا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ابھی تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ابھی تو ہم صرف وہ مطلب بیٹھے ہوئے صرف تالیاں ہی مار رہے ہیں، ہم اس وقت بڑی خوشی منگنا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے بیٹا کرنے کی، کرنا مالک نے ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اس وقت جو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ بار بار سمجھا کہہ رہا ہوں، میں اسٹریٹجی کا آدمی نہیں ہوں، عام آدمی ہوں، میں بہت زیادہ کلیم بھی نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس کا حصہ بنے گا۔ ہمارا ایسٹ اور ویسٹ کے دونوں بارڈر ہاٹ ہیں، ہمارے سے صرف 60-70 میل ناٹیکل مائلز کے اوپر چابہار ہے، ہمارا گوادر ورنلیبل ہے۔ عمان میں اگر کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو عمان سے اٹھنے والے شعلے پاکستان پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے۔ اس وقت پاکستان، روایات کے مطابق ایک جنگ جیتے گا کون؟ وہی جس نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں داخل ہونا ہے۔ روایات کے مطابق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو کے جنگ لڑیں
اور مسلمانوں کے خلاف الومیناٹیز جنگ لڑیں اور مسلمان ہار جائیں. قرآن پاک کا وعدہ ہے بیٹا، میرے کہنے سے کچھ نہیں بالکل ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ انتم العالون، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم پرہیزگار ہوئے تو. اگر آپ اللہ کے قریب ہوئے تو پھر مسلمان بک جائیں، مسلمان جو ہے وہ اپنے دین سے بے وفائی کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی ہوگا جو ہوگا. شاہ جی، آگے آنے والے فیوچر کے اندر آپ کو کیا کیا بڑی تبدیلیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ دنیا میں نا کچھ کیلنڈرز ہیں، 28 سال کا ایک سپین ہے. 2 کیلنڈرز میں ایک سپین بتاتا ہوں. 1914 کی انرجی جو ہے نا بالکل ایسی تھی جیسی 1942 کی انرجی تھی. 1970 کی انرجی، 1998 کی انرجی اور 2026 کی انرجی. کیلنڈرز کے پیٹرن ہوتے ہیں، انرجی کے پیٹرن ہوتے ہیں، اور یہ 28 سال کے بعد بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میں کچھ سال آپ کو ذکر کروں میں آگے چل کے دوبارہ بتا دیتا ہوں. 1914، 1942، 1970، 1998 اور 2026، یہ 28 سال کے وقفے سے ہوئے ہیں. یہ سارے سال نان لیپ ایئرز ہیں اور سارے سال کی 1 جنوری جمعرات تھرسڈے تھی اس کی انرجی. اب اس میں ہوا کیا تھا ذرا میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں. 1914 جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز تھا. وہ سال تھا جب آسٹریا کے کراؤن پرنس قتل ہوئے تھے اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ اس میں آ گئی تھی. 1914 جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، مشرق وسطیٰ کی نئی سرحدیں بنی، یورپ کا سیاسی نقشہ بدل گیا. یہ 20ویں صدی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس وقت بھی یہ انرجی سیم ہے. 1942 میں دوسری جنگ عظیم کا فیصلہ کن سال تھا. 1941-42 میں بار بار کہتا تھا 2025 کی انرجی 1941 کی انرجی ہے جس میں سیکنڈ ورلڈ وار ٹریگر ہوئی تھی، اور 2026 میں یہ اپنے عروج پہ جائے گی. اسی طرح 1942 میں جرمنی میں رشیا چلا گیا تھا، بحر الکاہل تک جنگیں تھیں. میں کہہ رہا ہوں پانیوں کی جنگیں، میں صرف اس کے عالمی نظام تبدیل ہو گیا. اس کے بعد 1970 میں دنیا کا توازن بدلنا شروع ہوا. مشرق وسطیٰ میں تیل کی چیزیں آئیں اور پھر دنیا کی قیادت بدلنا شروع ہوئی. تیل کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بدلیں. پھر اگلا سال تھا 1998، 28 سال کے بعد. ٹھیک. اور یہ 28 سال کے بعد یہ جو اگلا سال تھا نا یہ انتہائی اہم سال تھا. 1998 میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا نیوکلیئر ریجن بنا ہے. پہلے انڈیا پھر پاکستان. ٹھیک ہے، یہ 1998 جو ہے یہ پوری کی پوری بیس بنا کے گیا تھا نیو ملینین کی، اور یہ کمپلیشن کا سال ہوتا ہے. یہ 9 کا نمبر ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ اور اس کے بعد اس سے اگلے 28 سال کے بعد جس میں ہم کھڑے ہیں دیٹ از 2026. دس از ناٹ دی آرڈنری ایئر. اس کو سمجھیے، میں نے کہا ہے میں نمبروں کا آدمی ہوں، مجھے وہ سمجھ آتا ہے. اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ چیزیں ہوں. قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئی ہیں. ایران اور کر کیا رہا ہے؟ بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں، سارے ملک ان کے ساتھ، اور بلکہ مسلمانوں کے کئی ملک بھی در پردہ ان کے ساتھ. بالکل. اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی جو ہے وہ ایک ساتھ جنگ لڑیں گے، تو وہی ہو رہا ہے نا. حالات اسی طرف ہیں. تو اصل میں تو بیٹا خوف ہے. اصل میں تو کہانی یہ ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ وقت کوئی اچھا نہیں ہے. اور یہ جو حالات بننے جا رہے ہیں نا، دس از ویری ویری ڈیزاسٹرس ٹائم. اور اس ٹائم میں یہی وہ وقت ہوتے ہیں جب قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قوموں کے اندر جو ہے وہ چیزیں بن جاتی ہیں. اس وقت میک اینڈ بریک کا ٹائم ہے. یہی وہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. یہی وہ وقت ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں شامل ہوں. یہی وہ وقت ہے کہ جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمے کا پیرا بھی دینا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی ملت جو ہے نا، امت کا جو ہے نا وہ سارا ساتھ دینا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. جو نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا. بالکل. اچھا شاہ جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس تمام جنگیں ہوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام
کیا ان کا جو ظہور ہوگا وہ اچانک ہو جائے گا یا پھر پہلے سے ہی پہچانا جا سکے گا؟ بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں؟ مالک کی مرضی۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے قائم کے آنے کی حتمی تاریخ دے گا وہ کاذب ہوگا۔ تو مجھے تو نہیں پتا بیٹا مالک کیا کریں گے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ جب لیکن آئیں کوئی گے تو کیا روایات میں کریں بھی گے، ایسا کچھ نہیں بتا رہے۔ لیکن یہ ہے بالکل ہے 100% ہے۔ میں ذرا ڈرتا ہوں کچھ روایات کو کوٹ اچھا کرتے ہوئے، اچھا میرا عقیدہ یہ ہے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بہت کچھ ہوگا۔ ہمیں یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ہی تو انڈیکیشن دی جا رہی ہے۔ یہ جو بالکل جنگ ہے، یہ جو خون ہے، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ ساری وہی تو ہیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہی تو ہیں۔ صحیح یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ سارا کچھ وہی تو ہے۔ اور صحیح کیا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ وقت بہت قریب ہے۔ اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے ایوریج زندگی دی تو وہ مولا صاحب العصر والزمان کا دیدار کریں گے، وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں گے۔ یہ پکی بات ہے، یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شاجی فار یور ٹائم۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ ایکسپلین کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے آج کے پوڈ کاسٹ کو انجوائے کیا ہوگا۔ اگر کیا ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریے گا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔